رقم میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جتا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے لجپال جتا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے او جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ ہاتھ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف عبودیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے۔ ربیع الاول کے مبارک اور مقدس مہینے کی نسبت سے
ہم چلے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیں میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور پختہ وعدہ لیا۔ میثاق النبیین پر مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جمعہ المبارک پر کچھ گزارشات پیش کر چکے۔ پھر اللہ کا حکم سورہ یونس آیت نمبر 58 کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اسی کی تشریح کے حوالے سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نعمت ہونا اور اللہ کا وہ انعام مبارکہ کہ جو انسانیت کے لیے اس درجہ، اس لیول کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ پھر ساری نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت، اور جب سب سے بڑی نعمت ٹھہری تو خالق کائنات میں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوئے، کہ جس کے حوالے سے میں عرض کر چکا کہ کریم اللہ اپنے انبیاء سے، رسولوں سے یہ اعلان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر بزم کائنات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارکہ نہ ہونا ہوتا۔ جب کائنات اور یہ بزم سجائی گئی تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہیں گے کیسے، جس پر میں پہلے بھی گزارشات پیش کر چکا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے وسیلہ کے وجود کے مطابق دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ معافی عطا فرما، اور اس معافی کا سبب یہ بنا کہ درس پہ پانچ صاحب کی نام ہے جناب کا اسلام دین، اللہ جزا خیر دے قبول۔ اب اس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر اللہ کے ہاں وسیلہ مانگتے ہیں، پھر حضرت آدم سے چلتے ہوئے سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ وجود حق رکھتا ہے اور حقدار ہے کہ خالق کائنات کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف تشکر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نعمت کا چرچا عام کیا جائے، بلکہ اس پر جشن بھی منایا جائے، فلیفرحوا، جس پر میں اپنی بساط بھر کچھ گزارشات پیش کر چکا، پر چونکہ وہ تھوڑا سا مشکل ہے، ٹف ہے، ہمارے بڑے پڑھے لکھے جو سننے والے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ علمی طور پر میلاد بڑا ہو گیا، اب ہمارے لیے بھی میلاد ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ فلیفرحوا، ورنہ ابھی الحمدللہ تعالی فلیفرحوا کا حکم وہ کبھی کلمہ حسر کی صورت میں ہے، اللہ نے اسے حکم کیوں دیا ہے، پھر سائد مبارکہ میں کچھ 10 کے قریب اللہ نے تاکیدیں فرمائی ہیں، تاکید در تاکید، سٹریس دیا ہے، حکم دیا ہے، بار بار حکم دیا ہے، حکمن بات کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ فلیفرحوا وہ معنی رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی صفات وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس نعمت مبارکہ کے مقابلے میں ساری نعمتیں نیچے، کمزور اور کم تر،
اس لیے جس پر ہمارا وہ گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا کہ بھئی ایمان ملا، اسلام ملا، نظام ملا، دنیا ملی، یہ سب کچھ ملا آپ کو، مجھے اور آپ کو کیسے ملا؟ صدقہ تاجدار کائنات کا۔ قرآن بھی صاحب قرآن کی وجہ سے، ایمان بھی سب صاحب قرآن کی وجہ سے۔ آج میں اور آپ اللہ کے ہاں نعمت محمدی، امت محمدیہ کے طور پر اگر پہچانے جاتے ہیں تو صدقہ حضور علیہ السلام کا، کہ بندے کے لیے یہی انعام بہت بڑا انعام ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا۔ یہ پیدا ہونا، اور میں نے اس کیا کہ یہ بزم ساری سجائی ہی حضور کے لیے گئی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ عرض کیا کہ کبھی حضرت آدم ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت نوح ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو کہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کئی ہزار پہلے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارکہ دنیا میں ظاہر ہونا، وہ آپ کی امت کو بھی علم نہیں۔ اور حضرت ابراہیم اللہ سے کیا مانتے ہیں؟ میرے والد تیری بارگاہ میں زندگی گزاری ہے تیری منشا اور مقصود کے مطابق، اور جب تیری منشا اور مقصود کے مطابق کبھی میری اہلیہ محترمہ میں جنگل بے آب و گیا ویران صحرا میں چھوڑ کے آتا ہوں، کبھی اپنے بڑھاپے میں مانگا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہاں چھوڑ کے آ جاتا ہوں، حتیٰ کہ جب آپ چلنے لگے تو مائی صاحبہ فرماتی ہے ابراہیم کیا بات ہے؟ اب خاموش، کیونکہ میں اور آپ وضاحتیں دے سکتے ہیں۔ جہاں معاملہ عشق و محبت کا ہو تو عشق و محبت تو پھر دوسری بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ حضرت ابراہیم خاموش، مائی صاحبہ فرماتی ہیں ابراہیم اتنا بتا دے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی اور کمی رہ گئی جس کی بنا پر آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے۔ ابراہیم پھر بھی خاموش علیہ السلام۔ جب مکمل خاموش ہے تو مائی صاحبہ چونکہ صاحب ایمان تھی، خود فرماتی ابراہیم کہیں میرے اور آپ کے اللہ کا تو یہ حکم نہیں ہے۔ اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو مائی صاحبہ فرماتی ابراہیم پھر خاموش نہ رہے، اگر اللہ کے حکم پر ہے تو میرا اللہ پھر میری اور میری آنے والی نسل کی حفاظت کرے۔ اب وہ دیکھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے جاتے ہیں، آپ کا چچا آپ کی مخالفت کرتا ہے، نکال دیتا ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے ان سب کے بعد حضرت ابراہیم مستری بن گئے، آپ کا بیٹا اسماعیل اللہ کا گھر کعبۃ اللہ زمین پر تعمیر فرما رہے ہیں، اور مزدوری کی حضرت اسماعیل نے۔ یہ کیسا وہ سلسلہ ہے، یہ کس طرح کا وہ نظام ہے کہ جس میں مستری حضرت ابراہیم بن گئے، وہ پتھر لگا رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل آپ کے ہیلپر اور اسسٹنٹ کے طور پر ساتھ شامل ہیں۔ جب حجر اسود رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سائل بن جاتے۔ میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیری بارگاہ عالیہ میں کبھی تیرے لیے آگ میں گرا ہوں، کبھی تیرے لیے اپنی آل و اولاد کو ویران صحرا میں چھوڑا ہے، میرے والد کبھی تیری رضا و خوشنودی کی خاطر ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑا ہے، مہاجر بنا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ربنا وابعث فیہم رسولا، اگر میری یہ ساری چیزیں تیری بارگاہ میں قابل قبول ہیں تو میرے مالک میرے اوپر یہ کرم کر، مجھے محمد کا دادا بنا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی ایک لمحہ کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے تو صحیح کہ یار یہ کوئی دنیا میں ایک خاص طبقے نے نہیں جشن منایا ہوا، یا یہ جشن کی باتیں کی ہوئی مولد مصطفیٰ نعمتی وہ ہے، کائنات کا وہ دودھا سجا ہی ایسے ہے، سجدہ ہی ایسے ہے کہ میں نے اس کیا کبھی ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، پھر کرتے کرتے کبھی حضرت یعقوب اور یوسف ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم نے ختم کی تھی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں جا رہا ہوں، میرے جانے کی یہ خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا اور میرے جانے کے باعث میرا رب تمہیں وہ کائنات کی عظیم نعمت عطا کرے گا کہ جس کا نام یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔
اب اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کبھی حضرت عیسیٰ میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ میں شامل ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سائل بن جاتے ہیں، مالک تاج رسالت تو عطا کیا ہے، پر تیرا وہ محبوب کتنی شانوں والا ہے کہ جس کے ذکر کو تو نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے کیا ہے، اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ سارے اذکار پیچھے رہ گئے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر سب سے بلند۔ حضرین محترم و مکرم، اب یہ سارا وہ سلسلہ کہ حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ سے قبل وہ جتنا سلسلہ تھا یہ ہوا۔ اب اسی سلسلہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام سمیت دنیا میں یہ نظام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان پہچانا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم چونکہ اگر پیچھے سے جناب کنانا سے لگے تو پھر وہ بہت بڑا لمبا ہو جائے گا، تو چونکہ انشاءاللہ میلاد کو پھر آنے والے جمعوں میں سیرت مصطفیٰ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ ذکر ہو جائے۔ تو آج صرف کہ حضرت عبد المطلب جہاں سے گزر تھے، یہ صرف حضرت عبداللہ کا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ایسا اپنے شادی میں نور عطا کیا تھا، ایسی رونق عطا کی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو اگر سرداری عطا کی تھی تو علم تھا عبد المطلب اس کا دادا بننے والا ہے کہ جس کی وجود مبارکہ کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کے خطبات ملتے ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو شامل کیا، اکٹھا کیا اور اکٹھے کر کے کہا کہ لوگوں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں ہاشم خاندان مبارکہ اور قریش کو اللہ کیوں عزتوں سے نوازتا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا امین بنا رہا۔ اب حضرت عبد المطلب وہ بھی میرا ایک خیال ہے کہ شاید وہ ابرا کا واقعہ اس سلسلہ کے حوالے سے کہ اس میں بھی اب ابرا پورے وہ مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آتا ہے، جب چلتا ہے ابھی بھی اگر ہمارے سیرت و سوال نگار ان ہستیوں کو صاحب ایمان نہ مانے تو کیا مانے کہ وہ کہتا ہے جب اس نے اس کے ہاتھیوں کے ساتھ اس نے 100 ہاتھی اس کے قافلہ میں شامل ہو گئے، وہ آ گیا مکہ کے قریب رک گیا، سارے لوگوں کے جانور اونٹی تو تھا اربوں کی پہچان وہ اکٹھا کر لیا، اور اس کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ میں حضرت عبد المطلب جو سردار ہے مکہ کے ان کی انسلٹ کروں گا۔ اب حضرت عبد المطلب کو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بندہ حملہ کرنے آیا ہے اور اس حملہ کے باعث وہ خانہ کعبہ کو بھی گرانا چاہتا ہے اور کعبہ بھی قبضے میں کر لیا۔ حضرت عبد المطلب اکیلے، نہ ساتھ ہی جنگجو لیے، نہ لوگ شامل کیے، اب تشریف لائے۔ اب وہ نور کی برکت ہے کہ ابرا اپنے تخت پر براجمان تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کی انسلٹ کروں گا۔ اب وہ اس تخت پر براجمان ہے کہ جو ہی حضرت عبد المطلب اس کے قریب آئے وہ اپنے تخت سے اترتے ہوئے نیچے آیا، حضرت عبد المطلب کا کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے اور استقبال کر کے حضرت عبد المطلب کے ساتھ تخت کے نیچے خود بھی بیٹھتا ہے، حضرت عبد المطلب کو بھی بٹھا دیتا ہے۔ جب بیٹھ گئے وہ حضرت عبد المطلب چلے گئے، آپ کے علم میں ہے واقعہ، تو اس کے وہ جو اسسٹنٹس تھے وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے یوں لگتا ہے چہرے سے ایسی نور کی شعائیں برستی تھی اور ایسا نور چمک رہا تھا کہ میں نے جو ہی سردار مکہ کو دیکھا میں مبہوت ہو گیا، میرا دل اس کے نور کے قبضے میں آ گیا اور میں نے جو بھی کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے میرا دل چاہتا تھا کہ میں عبد المطلب کا صرف استقبال نہ کروں بلکہ عبد المطلب کے نام کے نعرے لگانے شروع کر۔ حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ وہ سلسلہ ہے کہ پھر جس میں وہ ناکام و نامراد واپس پلٹا، جب واپس پلٹتا ہے حاضرین محترم و مکرم، حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم کی شادی مبارک کا حضرت عبد المطلب فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ کا بھی یہ عالم کہ حضرت عبداللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ سے اس طرح براجمان تھے. اللہ نے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنگت اور معیت کے لیے چونکہ منتخب کیا تھا. حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ کے لیے 100 سے زائد اونٹ قربان کیے گئے. حضرت عبد المطلب نے کیے. جب حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کو بڑے پیارے بھی تھے, ساری اولاد میں سب سے بڑھ کر پیارے تھے. حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ اگر قافلے کے ساتھ یا کہیں جاتے اور یا تو حضرت عبد المطلب اگر آپ رات کو نہ پہنچتے یا حضرت عبد المطلب کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ پریشان ہو جاتے. اتنا پیار تھا اس انس حضرت عبداللہ کی شادی مبارک اور حضرت عبداللہ کے متعلق بھی سیرت اور سوال نگار کلیتاً صرف کوئی ایک خاص طبقہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے چہرے مبارک پر رونقیں تھی. اب جب بات کرتے سننے والا مبہوت ہو جاتا, سننے والا آپ سے امپریس ہوتا, آپ کے سٹریس میں آ جاتا. اور ہم موجودہ دور کی بات کہ بغیر ارادہ کے یوں ہپنوٹائز ہو جاتا کہ حضرت عبداللہ کی بات سے وہ انحراف نہیں کر سکتا تھا, روگردانی نہیں کرتا تھا. حضرت عبداللہ کو کئی عورتوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور ہم آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے. اس دور میں فرماتے ہیں کہ میری شادی کا فیصلہ میں نہیں کروں گا, میرے والد محترم حضرت عبد المطلب شادی کا فیصلہ کریں گے. اس شادی کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی خوش بخت ترین عورت سیدۃ النساء حضرت مخدومہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد مبارک ہو گیا اور اس عقد مبارک کے باعث جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بار آور ہو گئی, اب حضرت آمنہ عجیب سی معاملات بیان کرتی ہیں. تو آپ کے دل مبارکہ کو تکلیف تھی کہ جوان سالی کے عالم میں حضرت عبداللہ حضور کے والد محترم 25 سال کی عمر مبارکہ میں وفات پا گئے. اب 25 سال کہاں بھرپور جوانی ہوتی ہے, اور پھر جوان بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہوں, دل کو سکون ملتا ہو, جسے اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا, جسے اللہ نے کمال درجہ کی وہ برکتیں عطا کی تھی. حضرت عبداللہ اب حضرت عبداللہ کے وفات کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا اس عالم اور کیفیت میں تھی کہ حضرت آمنہ خود روایت فرماتی ہیں, حضور شیخ الاسلام سمیت کئی محدثین جسے نقل کرتے ہیں, کیا فرماتی ہیں کہ مجھے لوگ خواب میں ملتے عجیب عجیب سی عورتیں جن کے بڑے بڑے لمبے قد ہوتے, وہ بڑے اور لمبے قد ہونے کے باعث مجھے بشارت دیتی, کہتی کہ آمنہ تو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہے, تجھے جس نور کا امین بنایا جا رہا ہے اور پاسبان بنایا جا رہا ہے, آمنہ یاد رکھنا تو اس نور اور اس بادشاہ کی امین بننے والی ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا مقام جسے دیا جائے. حتیٰ کہ حضرت آمنہ کے متعلق کئی سیرت نگار بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ سے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بی بی آمنہ ہم بڑا معزز گھرانہ ہیں, بڑے ہاشم خاندان کا ایک تعارف ہے, مکہ کی سرداری نصیب ہوئی ہے. بی بی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوشبو کا استعمال کرتی ہیں معاشرہ میں, کیونکہ آپ بیوہ بھی تھیں, پھر اکیلی عورت اور اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں عبد المطلب بابا میں نے تو جب سے عبداللہ جیسا چاند قربان کیا ہے خوشبو لگانا تو دور کی بات ہے, بابا میرے دل کی کیفیت وہ دل جانتا ہے کہ جس نے حضرت عبداللہ جیسی ہستی کو قربان کیا ہے. میرے وہم و گمان میں بھی خوشبو کا امکان نہیں ہے, ہاں خوشبو خود مجھے بھی محسوس ہوتی ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں پھر کیا معاملہ ہے, کہا مجھے تو یوں لگتا ہے میں جس نور کی امین بنائی جا رہی ہوں, جس نور کی پاسبان بن رہی ہوں, اللہ نے مجھے جو نور عطا کیا ہے اور دنیا میں میرا وہ نور اور میرا شہزادہ جو نور پھیلائے گا اور وہ تاوان کا سبب بنے گا. بابا عبد
عبد المطلب مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید میرے جسم مبارکہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ مصنوعی طور پر نہیں لگی ہے، جب سے اللہ نے مجھے وہ نور عطا کیا ہے اس نور کا صدقہ دنیا میں مجھے محسوس خود بھی ہوتا ہے کہ بابا صرف خوشبو نہیں ہے، میں لیٹتی ہوں تو میرے لیے سکون کا انتظام کیا جاتا ہے، بابا مجھے عجیب عجیب سی بشارات دی جاتی ہیں، مجھے مخاطب کیا جاتا ہے آمنہ تجھے وہ نور عطا کیا جا رہا ہے، تیری گود میں وہ کمال کا بادشاہ آنے والا ہے کہ جو دنیا میں آئے گا تو یتیم ہو کر، مگر وہ کائنات کا وہ در یتیم ہے کہ جس کے نالین کا صدقہ پوری کائنات کو نصیب ہوگا، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے وجود مبارکہ کی وجہ سے، اب دیکھیں نا جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے خالق کائنات کے امر پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، حضرت عبد المطلب مکہ کے صحن میں یا حتیم کے ساتھ، حتیم والی سائڈ میں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، یا کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو بشارت ملتی ہے کہ اللہ نے، اور یہ سب سے پہلے غالباً بشارت دی تھی سویبہ لونڈی نے، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کی وہ مکہ کی دنیا کا ایک تصور۔ اب حیران کن بات ہے کہ سویبہ کو ابو لہب بھیجتا ہے کہ میرا چونکہ بھائی پردہ فرما چکا، حضرت عبداللہ چونکہ وفات پا چکے تھے، تو جا میری بھاوج حضرت آمنہ کی خدمت کر، وہ سمجھدار تھی، ان معاملات کو سمجھتی تھی، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ تو شیبہ نامی عورت کے مقدروں میں وہ نعمت حاصل ہوئی اور وہاں سویبہ بھی موجود تھی۔ اب سویبہ کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے دوڑایا کہ جا تو حضرت عبد المطلب کو بھی اور اپنے مالک کو بھی جا کے بشارت دے کہ اللہ نے تیرے یتیم تیری اس بیوہ بھاوج کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ ایسی نعمت عطا کی ہے۔ سویبہ دوڑی دوڑی آئی، ابو لہب سے کہتی ہے تجھے بشارت ہو، ابو لہب کہتا ہے کس بات کی؟ کہا اللہ نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے، اور سن اللہ نے تجھے ایسا بھتیجا عطا کیا ہے، میری زندگی گزر گئی ہے اتنا سونا منموہنا اور اتنی نورانی شکل اور نورانی شکل کا پیکر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے، تجھے بشارت دیتی ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس واقعہ کو محدثین روایت بھی فرماتے ہیں، امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور پھر کلیۃ محدثین میں کتنا سا علماء کے جوتے اٹھانے والا ایک چھوٹا سا کمزور سا طالب علم ہونے کی بنا پر میری شاید نظر میں کوئی مفسر، حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت ہو، علامہ ابن جوزی جیسی شخصیت ہو، وہ کہیں ایسی شخصیات کے جو بالکل ایک طرف جن کا جھکاؤ ہے، ان کے ہاں بھی نہ حدیث مبارکہ کا رد کیا جاتا ہے، جسے آخر میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ صرف آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرتے ہوئے کہ ابو لہب کو جب سویبہ بشارت سناتی ہے تو ابو لہب اپنی دونوں ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے اسے کہتا ہے تو نے بھتیجے کی بشارت دی ہے، اس کا صدقہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ میلاد رسول مناتے ہوئے نہیں، یاد رکھیں، میلاد محمد اور بھتیجا مانتے ہوئے، ابو لہب نے حضور کو نبی تو نہیں مانا، بابا صرف عبداللہ کا چاند اور بیٹا مانتے ہوئے یہ بشارت قبول کرتا ہے اور اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اور جس کا آج بھی محدثین گواہ ہیں، اور قرآن و سنت میں قرآن حکیم کے بعد سب سے بڑا حوالہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کا، جسے ہم صحیحین کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں اس صحیحین کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے روایت مبارکہ کو نہ صرف لیا ہے بلکہ نقل بھی کیا ہے اور اپنی رائے میں صحیح قرار دیا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھ لیں، میلاد مصطفیٰ کا رد نہیں کہ بندہ صدقہ کرے، خیرات کرے، کبھی نہ دنیا میں ہی نہیں، کبھی بھی کسی عالم نے رد نہیں کیا،
نوافل پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، خیرات کرے، یہ ساری باتیں صحیح، مگر ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے خالق کائنات نے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا ہے، اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اعلان یہ کیا ہے کہ میرا جو فضل اور رحمت تمہارے اوپر ہوئی ہے، اس فضل اور رحمت کا فابزانے کا فلیفرحوا، اس نعمت کے ہوتے ہوئے اللہ نے تسمیہ کا صیغہ بیان کرتے ہوئے اپنے فضل اور رحمت کو علیحدہ بیان نہ کیا، بلکہ اسے اتباع میں شامل کر دیا کہ میری ان دونوں نعمتوں کو دو نہ سمجھنا، میرا فضل بھی حضور کی ذات ہے، میری رحمت بھی حضور کی ذات ہے، میرا فضل اور رحمت جو تمہارے اوپر ہوا ہے، اس فضل اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت مبارکہ پر تمہیں وہ خوشیاں منانی چاہیے۔ میں نے شامل نہیں کیا ہے نہ دنیا جہاں میں، اب سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، خود تلاوت کر لیں، خود پڑھیں، پڑھنے کی بات ہے، جب خود سننے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات اسے ہزار چیزیں بیان کر سکتا تھا، مگر فَلْيَفْرَحُوا کا حکم بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا بڑا اور عظیم محبوب ہے، اس کی ولادت اور اس کی نعمت ملنے کا تشکر اور امتنان یہ ہے کہ تم سب کچھ کرو، سب کچھ اپنی جگہ، پر ساری کائنات کی خوشیوں سے بڑھ کر میرے حبیب کے دنیا میں تشریف لانے پر اس کا شکر یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس محبوب کے تشریف لانے پر تم باقی ساری باتوں پر، ساری باتوں کا رد ممکن نہیں نہ کرتے ہیں، مگر فَلْيَفْرَحُوا، خالق کائنات کہتا ہے کہ ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے سب سے بڑا تشکر اور اس کے منانے کا کام یہ ہے کہ تم میرے حبیب، میرے فضل اور رحمت ہونے کے باعث خوشیاں منا۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور پھر اللہ ایک جگہ کہ اب وہ تشکر ہونا کیسا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں، وہ بھی انکار نہیں، پر خالق کائنات پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرا جو انعام ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اللہ کی طرف سے، اس کا یہ ہے فَحَدِّثْ، کہ خوب چرچا کرو، خوب ذکر نہیں کہا، ذکر بندہ خلوت میں بھی کر سکتا ہے، جلوت میں بھی کر سکتا ہے، مگر جب تحدیث نعمت آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب کا ذکر کرو، وہ بھی بجا، مگر میرے حبیب کی نعمت وہ نعمت ہے کہ اس کا اتنا چرچا کرو۔ اور بتائیں کبھی چرچا گھر میں بھی ہوا ہے؟ کبھی چرچا، بابا چرچا تو پھر باہر نکل کے ہوتا ہے، گلی کوچوں میں ہوتا ہے کہ بندہ اعلان یہ کر دے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، اللہ کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے ملنے کا سبب یہ ہے ہم وہ چرچا کر رہے ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں، دنیا کو دکھانا یہ چاہتے ہیں، جو نماز کی صورت میں بھی ہے، روزے کی صورت میں بھی ہے، میں نے کہا رد نہیں کرتے، مگر ان ساری صورتوں سے بڑھ کر یہ ہے، اللہ اگر فرماتا کہ میری نعمت کا چرچا یہ ہے کہ تم نوافل ادا کرو، اللہ فرماتا میری نعمت کا چرچا یہ ہے کہ پھر سوچنے کی تو بات ہے کہ بیٹا ملنا بھی نعمت ہے، بیٹی ملنا بھی نعمت ہے۔ کیا کبھی میرے اور آپ کے ہاں اے بچے یا بات چلے جاؤ یا من سن یا اپنی بات جو سنا دیں، تو کتنے ٹائم تھے آگے، اب جس نعمت کے ملنے کا وجود یہ ہے، وجود مبارکہ یہ ہے کہ جس نعمت اگر بیٹا اور بیٹی ملے اور اس کا چرچا تو پھر لوگوں میں بڑھ چڑھ کر ہو، ہمارے میڈیا سینس پر اعلان ہو، اس کا مطلب یہ ہے ایک لمحہ کے لیے سوچیں تو صحیح خدا کے لیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ملنے کا مطلب کیا ہمارے بیٹے اور بیٹی جیسا بھی نہیں؟ استغفر اللہ العظیم، اگر ہوتا تو میرے اور آپ کے گھروں میں وہ لوگ کہ جنہیں ابھی بدعت سے باہر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، ان کے سارے پیمانے بدل جاتے ہیں، جہاں خالق کائنات نے خوشی کا امر کیا ہے اور کہا خوشی یہ ہے کہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر میرے حبیب کے آنے پر خوشی ہوگی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بندہ سارے کام کر لے دنیا جہان کے،
بھائی ہیں ذکر نہیں، وہ جی معاملات ایسے ہیں کہ میلاد کے حوالے سے وہی ہمارا ایک گھر پورے جو پہلے سجدہ تھا، معاملات ایسے ہم نہیں کر سکے۔ اب یاد رکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغاں کرنا، جشن کرنا، اب یقین کیجئے اس پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسے مولود مصطفیٰ پر چراغاں کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ 1 سال تک کے لیے آسمانی اور زمینی آفات سے بچ جاتا ہے، نہ صرف بچتا ہے بلکہ اللہ اسے نعمتیں عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ اسے، جس پر میں نے کہا کہ اب سوچنے کی بات ہے، پوری سورت نازل ہوئی جس میں اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ کریم نے سورہ لہب اتار دیا ابو لہب کے لیے کہ تو تباہ ہو گیا۔ اسی حوالے سے امام مسلم روایت فرماتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا، اور مرنے کے بعد آپ کے بھائی حضرت عباس کو ملا خواب میں، اب فرماتے ہیں ابو لہب بتا کہ کیا حال ہے؟ کہا عباس کیا بتانا اور کیا کہنا، یقین کرو کہ میں سخت مشکل اور پریشانی میں ہوں، پر سوموار کے دن بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نے جب بھی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، ایک بار ایک خطاب تھا علامہ ہاشمی صاحب کی زیر صدارت ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک بھائی کہتے ہیں کہ مجھے آپ روایت پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہ صرف پڑھا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، اب میرے ساتھ چلے الحمدللہ تعالیٰ۔ ابھی تو مجھے وہ کچھ خریدنا ہی نہیں پڑتا، اللہ بھلا کرے قبلہ صبر صاحب کا کہ اتنی کتابیں خرید کر رکھ دی ہیں کہ شاید آنے والی نسلیں بھی ابھی پڑھتی رہیں تو ان میں کوئی کمی نہ آئے، مگر پڑھنے کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ ماننے کی کیفیت میں آ جائے، سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو پھر لمحہ فکریہ میں نہ فرقہ واریت، نہ کسی کا مذاق، کلیتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے جو حاصل ہوتا ہے اس کا صدقہ کہ ابو لہب حضرت عباس کو ملاقات ہوتی ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بتا، وہ کہتا ہے سخت مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، پر بھتیجے محمد کو جو کی خوشی میں لوڈی کو آزاد کیا تھا، سخت آزاد ہوتے ہوئے آج بھی عباس جب سوموار کا دن آتا ہے، رب محمد کی قسم ہے سوموار کے دن میرا عذاب بھی ہلکا ہوتا ہے اور مجھے پینے کے لیے پانی کی طرح کچھ چیز بھی دی جاتی۔ ایک میں نے شروع میں کہا کہ ابو لہب اگر صاحب ایمان ہوتا تو پھر اور بات تھی، ایمان بھی نہیں ہے تو جس کا مطلب یہ کہنا کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے جشن کرنا، چراغاں کرنا، اس پر خرچ کرنا، اب یقین کیجئے کائنات کی وہ نیکی ہے کہ اگر غیر مسلم کو اللہ حالانکہ کلیات اللہ تو سنوں کے ہاں ایمان کے بغیر اجر ہی نہیں، مگر سوچنے کی بات ہے میں اور آپ بڑے مفتی ہیں یا امام بخاری بڑا مفتی ہے؟ میں اور آپ زیادہ حدیث جانتے ہیں یا امام مسلم زیادہ جانتے ہیں؟ جنہیں امیر المومنین فی الحدیث ہونے کا درجہ حاصل ہے، امیر المومنین، ہم نے تو سنا نا کہ امیر صرف وہ ڈنڈے سوچے والا ہی ہوتا ہے نا، جنہیں حضرت سفیان ثوری کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہونے کا درجہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا توحید کی مجھے اور آپ کو زیادہ سمجھ ہے یا امام بخاری اور مسلم کو ہے؟ اگر وہ روایت نقل کرتے ہیں اور صحیح فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جشن اور چراغاں، بلکہ یاد رکھنے والی بات ہے میلاد پر جو خرچ کیا جاتا ہے اور جو خرچ کرتا ہے، اب یقین کیجئے لکھ کے رکھ لے، اللہ نہ صرف اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب بندہ میلاد مصطفیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، اس میلاد مصطفیٰ کی برکتوں کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ اس کی نہ صرف دعا کو قبول کرتا ہے بلکہ مولد مصطفیٰ کا صدقہ اس کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ پھر اب اس پر چونکہ اگر تفصیلی ہم صرف اتنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلتی ہیں، قحط تھا، غربت تھی،
آپ اپنی گدی پر سوار ہیں اور ساتھ اونٹنی ہے جس پر سامان لدا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ سب کے پیچھے رہ گئی۔ جب سب کے پیچھے رہ گئی اور سب کے پیچھے ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ ہوا، جس معاملہ کے باعث جب حضرت حلیمہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر پہنچتی ہے، اب اللہ کی شان، اب سے پہلے جو بڑی عورتیں تھیں جن کی سواریاں صحت مند ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ مبارکہ سے واپس جا چکی تھی۔ حضرت حلیمہ آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی ہیں، اپنے میاں سے جا کر کہتی ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ فرماتے ہیں کہو۔ کہا میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، پر آج یہ کہتی ہوں کہ میں نے ابھی آج عبد المطلب کے گھر میں جو شہزادہ دیکھا ہے، بچہ اب یتیم بھی ہیں، یتیم پیدا ہوئے ہیں، پر تجھے بشارت یہ دیتی ہوں میں نے تاجدار کائنات کے چہرے مبارکہ سے وہ نور آتے ہوئے دیکھا ہے، آنکھوں سے وہ سویرا طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ بجا غریب ہے، ظاہری طور پر والد محترم نہیں ہے، کیا ملے گا؟ مگر اتنا یاد رکھ کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں خالی نہیں جاؤں گی، اور حضرت تاجدار کائنات اور عبداللہ کے چاند کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ حضرت آمنہ کے پاس پھر تشریف لائی، حضرت حلیمہ تاجدار کائنات کو اٹھاتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ سن، میرا بیٹا بڑی برکتوں والا ہے، میرا بیٹا بڑی کرامات والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر تجھے یاد رکھنا یہ ساری باتیں صحیح ہیں، پر میرے بیٹے کے سر پر اس کا بابا نہیں، میرے بیٹے کے سر پر بابا نہیں ہے۔ جب بابا نہیں ہے تو ممکن ہے تجھے میں وہ انعامات نہ دے سکوں۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ پریشان نہ ہو، تو نے تاجدار کائنات کو مجھے عطا کیا ہے، اب میں جانوں اور میرا رب جانے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے تاجدار کائنات کو اپنی گود میں لیا، جب گود میں لے کر اپنی سواری پر سوار ہوئی، وہ عورتیں جو ایک دن پہلے جا چکی تھی نہ صرف ان سے آگے گزر گئی۔ ایک عورت میری دوستوں میں تھی، وہ کہتی حلیمہ یہ تو بتا، گدی بھی وہی ہے، اونٹنی بھی وہی ہے، تیرا خاندان بھی وہی ہے، مگر کیا ہوا؟ اللہ کی شان ہے کہ تو ساری سواریوں سے بڑھ گئی۔ آپ فرماتی ہیں سواری بھی نہیں بدلی، سواری بھی وہی ہے، وہی گدی جو لے کے آئی تھی، وہی اونٹنی ہے جو گھر سے لے کے چلی تھی، پر کیا کروں تجھے نظر نہیں آ رہا، پہلے سوار میں اور میرا خاوند اور میرا بیٹا تھا، پر اب مجھے وہ انعام ملا ہے کہ جس کے انعام ملنے کا اصل یہ ہے کہ میری سواری اتنی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے کہ وہ ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیتی۔ حتیٰ کہ تاجدار کائنات کی ولادت کی برکتیں ہیں کہ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کے گھر وہ برکتیں طلوع ہوئی کہ آپ کے گھر میں جو پہلے دودھ نہیں ملتا تھا، اس پورے ڈیرے پر حلیمہ سعدیہ کا صدقہ اللہ نے آپ کی بکریوں اور آپ کی اونٹنی کو وہ دودھ عطا کیا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ کے خاوند کہتے ہیں حلیمہ برتن دے۔ آپ نے کہا برتن تو ختم ہو گئے، کہا جب پہلے جو برتن لے گیا، کہا پہلے بھی برتن لے گیا ہوں، اس سے بھی دودھ سے بھر گئے، پھر برتن دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ فرماتی ہے ہوا کیا ہے؟ کہا ہونا کیا تھا، اللہ نے ہمیں جو تحفہ عطا کیا ہے اس کے آگے کی دیر تھی کہ اللہ نے ہمیں دودھ کی وہ دولت عطا کر دی ہے، حتیٰ کہ وہاں قحط تھا، ایسی اچھی بارش ہوئی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کا صدقہ کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں پھر حضرت حلیمہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں حلیمہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ سنا ہے تو اتنی امیر ہو گئی کہ تم گھر میں چراغ دن کو تو جلاتی ہے، رات کو بھی جلاتی ہے، سونے پر تو چراغ بجھا دیا کر۔ آپ نے عورتوں کو دعوت دی، کہا پریشان نہ ہو، میں نے چراغ کہاں سے لینا، مجھے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، مجھے جو نعمتوں کا بادشاہ عطا کیا ہے، میرا بادشاہ جب مسکراتا ہے تو حلیمہ کی اندھیری کٹیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ
صدقہ اس علاقے میں جو لوگ بیمار ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اپنے جسموں پر پھیرتے اور جس کا اثر یہ ہوتا اللہ شفائیں عطا کر دیتا۔ تاجدار کائنات کے دروازے پر صبح حضور ضیاء الامت سمیت سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ لوگ صبح خالی برتن لے کر آتے، حضرت حلیمہ حضور کو باہر لاتی، آپ کا ہاتھ مبارک برتن اس پانی والے برتن میں رکھتی۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں اس کی برکتیں یہ ہوتی لوگ سارا دن پانی پیتے، اور جو علاقہ شفاؤں والا نہیں تھا محمد کے بسیرے کا صدقہ اللہ نے پانی کو بھی شفا عطا کی، علاقے کو بھی شفا عطا کی، حلیمہ سعدیہ کو بھی خزانے عطا کیے، حتیٰ کہ وہ کمال عطا کر دیا کہ حضرت حلیمہ کے متعلق مشہور ہو گیا کہ شفا چاہتے ہو، شفا کی ضرورت ہے، شفا کے لیے چلنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ یہ ہے حلیمہ کے گھر چلو۔ حلیمہ کو اللہ نے وہ برکتیں عطا کی ہیں۔ ابھی نہ وہ شیوخان حدیث کا سلسلہ تھا کہ حضرت حلیمہ جو تاجدار کائنات کو مکہ کی سرزمین سے لے کر آئی تھی، مکہ کی سرزمین سے لانے کا اثر یہ تھا، صدقہ یہ تھا کہ جتوں لنگا گیا رنگ لاندہ گیا۔ وہ کمال ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ ترتیب عطا کی، وہ عظمت عطا کی۔ حضور جہاں ٹھہرے ابھی نہ اعلان نبوت ہے نہ اعلان نبوت کا سلسلہ ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے، جہاں رہے، جہاں بسیرا کیا، حتیٰ کہ جس پر ختم کرتے ہیں اللہ کو علم تھا کہ میرا حبیب یتیم پیدا ہو رہا ہے، باپ بڑے نخرے اٹھاتا ہے، بڑے نرالے ناز اٹھاتا ہے، مگر خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اعلان یہ کیا کہ تو پریشان نہ ہو، پریشانی کا سوچ نہیں، تیرے حبیب کو کھلانے کے لیے بجا بالا بھی نہیں ہے، پر تیرا حبیب اگر کھیلنا چاہے گا تو ہم نے دنیا میں آسمان و زمین میں جو نعمتیں ہیں تیرے بیٹے کے اشارے پر قربان کر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سین حرم سے چلا، میں حیران ہوں۔ حضرت عباس خود روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ میں سین حرم میں 14ویں کی رات تھی کہ بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں چاند کبھی ادھر حرکت کرتا ہے، کبھی ادھر حرکت کرتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، میں حیران ہوا، لوگ کعبہ میں اکٹھے ہوئے، میں دوڑ کے آپ کے گھر آ گیا اور حیران ہوں آپ انگورے میں یا اس دور کے مطابق جو جھولنا تھا اس میں تاجدار کائنات آپ آرام فرما تھے، اور آپ کی انگشت مبارک اس پالنے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ تو تاجدار کائنات میں حیران رہ گیا کہ آپ کی انگلی جب حرکت کرتی تھی اس کا اشارہ چاند کی طرف تھا۔ میرے بادشاہ میں حیران رہ گیا، آپ کی انگلی کا اشارہ کس طرف جاتا تھا، چاند کو میں نے دیکھا آپ کی انگلی پر اشارہ کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب کھیلنے کے لیے نہیں آیا، اگر کھیلنا چاہا زمین و آسمان کو کھلونا بنا دے گے۔ اے مخدوم کائنات پریشان نہ ہو، وہ پیدا ضرور تو یتیم ہوا ہے پر ایسا یتیم بن کے آیا ہے کہ 14 طبقوں میں یہ نظام ہی اس لیے رکھا ہے کہ دنیا کو بتا دے جو یتیم بن کے آیا تھا وہ مالک بھی ہے، ماما بھی ہے، ملجا بھی ہے، مولا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، نعمت حقیقی بھی ہے، منعم کریم بھی ہے، حتیٰ کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جسے اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے حضرت حسن بچپن میں تھے، وہ کتنا بڑا منعم ہے۔ تو آپ کے سامنے کسی نے حضرت حاتم طائی کا واقعہ بیان کیا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ آپ فرماتے ہیں بتا کیا سخاوت کی؟ وہ بیان کرنے والا کہتا ہے اتنی بڑی سخاوت کی کہ کہتے ہیں حاتم طائی گھر میں تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا اور بندہ سائل آ گیا۔ اب حاتم طائی نے 7 دروازے تھے محل کے، وہ کہتے ہیں وہ بندہ پہلے دروازے سے آیا، حاتم نے اسے دیا، دوسرے دروازے سے آیا، حاتم نے اسے دیا، تیسرے دروازے سے آیا، حاتم طائی نے اسے دیا، حتیٰ کہ جب 7 دروازوں سے مانگا، وہ بیان کرنے والا حسن بادشاہ سے کہتا ہے 7 دروازوں پر سائل آیا اور حاتم طائی نے اسے دیا۔ جب اتنی بات کر چکا نا تو حضرت حسن کہتی ہے بس
کہا حسن تجھے پتا نہیں چلا سخاوت؟ حسن کہتے ہیں پھر تجھے پتا ہی نہیں چلا کہ اللہ کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ وہ 7 مرتبہ مانگنے آیا اور 7 مرتبہ بھوکا اور پیاسا رہا۔ اللہ نے میرے نانا کو وہ کمال عطا کیا تھا اور کیا ہے کہ مانگنے والا پہلے دروازے پر آتا ہے، محمد اسے اتنا کچھ عطا کرتا ہے کہ پھر اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ جھولیاں بھرتا ہے، وہ انعام عطا کرتا ہے۔ آج بھی لوگوں کو علم ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کا لنا، حتیٰ کہ اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ حضرت فرید الدین بادشاہ فرماتے ہیں، مٹھل کوٹ راجن پور کا بادشاہ شاعر تھے، ثنا خان تھے۔ خیال آیا کہ حضور ملتے ہیں، کہیں سے سنا تو پھر دل کرتا ہے کہ حضور پھر ایسے ملے کہ پھر سارے پردے ختم ہو۔ فرید الدین صبح چلتے کلام لکھا، فرماتے ہیں ایک واری لانگا ساڈی تجاتے داڑیاں کرے سا سکا دہات پھل پان مصری الیچیاں منگیسا۔ اب لوگوں کو بات مل گئی، نہیں جی دیکھیں یہ صوفی نے اور کام کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، نہ پریشانی کی ضرورت ہے، میں نے کام تو ضرور کیا ہے، پر یاد رکھ لینا میرا بادشاہ آئے گا بھی اور میری ذات پر کرم بھی کرے گا۔ آپ اسی ٹیلے پر کھڑے ہیں کہ ایک باری لنگا ساڈی تو جاتے۔ فرید الدین کہتے ہیں میرے کانوں نے آواز سنی، فرید الدین کیا ہو گیا؟ جا اپنی آنکھیں اٹھا، جسے روز دعوت دیتا تھا آ دیکھ تیرے سامنے تیرا بادشاہ۔ پر شرط ہے کہ یہ دل کا کنیکشن آج بھی یاد رکھنے کی بات ہے، یہ کہیں اور نہ ہو، کہیں اور نہ جائے، اسے آج بھی ٹیون کرے مدینے کی طرف۔ رب محمد کی عزت کی قسم ہے، مدینہ سے آج بھی فیض ملتا ہے، مدینہ آج بھی نوازتا ہے، مدینہ آج بھی کرم کرتا ہے۔ اس کے ماننے والے سید اعلیٰ حضرت بڑا خوبصورت کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، پر وہاں جہاں بندے کی گردن اکڑی ہوئی نہیں کام دیتی، وہاں جھکنے سے کام بنتا۔ یاد رکھ لیں مولانا مصطفیٰ ہے، مولانا مصطفیٰ کا جشن حضور کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بجٹ بھی وہ پورے کرتا ہے، کمال بھی وہ عطا کرتا ہے۔ میں نے کیا دل کا کنیکشن مدینے ہو جائے۔ آج بھی مدینے کا بادشاہ نہ صرف نوازتا ہے بلکہ وہ کمال عطا کرتا ہے کہ جس کمال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آج بھی لوگ نوازے جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ بندہ تھا جس کو کہیں سے ملاد کا میری طرح کسی جلے بندے کا خطاب سنا، مولوی صاحب نے کہا کہ حضور کو ملنے کے لیے نہ پاسپورٹ کی شرط ہے نہ یادیں، وہاں صرف بندے کا دل وہی ٹیون ہونی چاہیے۔ مدینے والا آج بھی ملتا ہے، سامان لیا، گھر اعلان کیا میں تاجدار کائنات سے ملنے جا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑا سا پرانا دور تھا، بحری سفر تھا، وہ جہاز کے قریب گیا، کدھر؟ کہا مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا بس مدینے جانا ہے۔ کہا بھائی مدینے جانے کے لیے ڈاکومنٹیشن کا معاملہ ہے، تمہارے پاس آفیشلی لیٹر ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میں نے تو مولوی صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں یہ خیال ہونا چاہیے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اچھا، وہ کیپٹن اور اس کی فوج نے مارا، بندہ بے ہوش ہو کے گر گیا، پر عاشق رسول تھا، ثنائے مصطفیٰ کرتا تھا۔ وہ ابھی بے ہوشی کے قریب ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہ ہستی ہے جس جیسا نور کسی کا نہیں، جس جیسا سونا کوئی نہیں، جو مازار والبصر کا کمال رکھنے والا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا بابا جس کے لیے لوگوں سے مار کھائی ہے میں ہی تو تیرا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب میں بھی کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل آپ کا دیوانہ ہونا چاہیے۔ کہا ہاں، جن کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ زیارتیں کرتے ہیں، عمارتوں
چلا ہے، میں نے اس وقت سے کہا کہ میرا دیوانہ آ رہا ہے، دیکھ نہ ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، نہ آفیشل لیٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر اور وزیر کے لیٹر کی ضرورت ہے، بس اس دل میں محمد کا عشق ہونا چاہیے۔ رب محمد کی قسم ہے، مدینے کا تاجدار آج ملتا بھی ہے، کرم بھی کرتا ہے، نوازتا بھی ہے، پر شرط ہے کہ ہمارے دل کا تعلق پھر کہیں اور نہ ہو، بلکہ دل کا تعلق کیسا ہو کہ جس میں مدینہ بس جائے۔ وہ مولویوں سے بھی بچے، ٹائم نہ دکھائیں نہ دیکھنے کی، چونکہ میں نے کہا لائٹ پر ہم نے ڈیپینڈ کر دیا ہے، جب لائٹ آئے گی، یہ کرامت ہے ہمارے یو پی ایس کی، ورنہ یو پی ایس بھی چلا اتنا وہ گھنٹے سے چل رہا ہوتا ہے۔ لہذا اختصار یہ ہے، مدینہ کے بادشاہ کی محبت کے لیے سب سے بڑا بندہ کہے میں عاشق بھی ہوں، لائٹیں بھی نہیں کرتا، میلاد بھی نہیں مناتا، اب اس بندے پر میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ سخت بات نہ ہو، مگر دل میں کریم آقا کی ذات آنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا حضور کی نعمت کا میرے اور آپ پر اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ لائٹیں کر سکے؟ بندہ فتوے پوچھتا رہے، یہ جتنے لوگوں نے پوچھا ہے کیا جب وہ دھمال ڈالتے ہیں بیٹوں کے ہونے پر کبھی فتویٰ دیا؟ ہمارے بھی ایک دو نمازی سنی تو بڑے بنتے ہیں پر تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہیں، اللہ رکھے کس کا ہوا، یاد رکھ لے مولا مصطفیٰ کے لیے نہ فتوے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ مفتی کی ضرورت ہے، دل میں مدینہ بنائے جگائے، رب محمد کی قسم ہے تاجدار مدینہ کے ہاں جب ہم عاشق لکھ دیے گئے، نہ وہاں اماموں کے شرط ہے، نہ وہاں مولویت کی شرط ہے، شرط ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ایک باری لنگا سادی تو جاتے داریاں کا ایسا سکہ لہاتے، اور پھر نہ صرف حضور تشریف لائے، فرید الدین کو ملے بھی ہیں، اور پھر فرید الدین کی بارگاہ میں آج بھی جائیں تو مٹھن کوٹ کا بادشاہ لوگوں کو محمد سے ملا کر وہاں